بئر روما نام سنا ہے؟ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے مکہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام بھی تھے، پانی پینے کی بڑی دقت تھی، پانی پینے کی بڑی دقت تھی، میٹھا پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، صرف ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہتے ہیں، بئر روما، اور یہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ کس کا؟ ایک یہودی کا۔ وہ پانی بیچتا تھا اور لوگ اس سے پانی خریدتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر دن پانی خریدنا، پانی خرید کر کے پینا، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا۔ اعلان کیا کیا کہ من یبتاع بئر روما غفر له من ذنبه، کہ جو شخص بئر روما کو خریدے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ سوئم جو ہیں تیسرے خلیفہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ خوشخبری سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جو اس کنویں کو خرید لے گا۔ حضرت عثمان غنی چلے جاتے ہیں کس کے پاس؟ یہودی کے پاس، اور یہودی سے کہتے ہیں کہ اس کنویں کو تم بیچ دو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ یہودی، ایک تو یہودی جو مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا رہا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کنویں کے پانی کو تو میں بیچ رہا ہوں، کنواں میں کیوں بیچوں گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جنت کی خوشخبری دی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے منہ مانگی قیمت پر خرید لیا۔ سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک سودا کیا، ایک دوسری طرح کا سودا کیا۔ سودا یہ کیا کہ بھائی دیکھو تم اس پانی کو بیچ رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک دن تم بیچو اور ایک دن کے لیے مجھے دے دو تاکہ میں بھی بیچوں گا۔ چونکہ وہ اسی میں ماہر تھا، تجارت میں، یہودی اسی بھاشا کو، اسی بات کو سمجھ سکتا تھا، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا معاملہ کیا اور کہا کہ جو تم قیمت مانگو، منہ مانگی قیمت۔ روایت میں آتا ہے، سیر الصحابہ ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے، اس کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے کنویں کو خرید لیا، کتنے میں؟ 12,000 درہم میں۔ کتنے میں؟ آدھے کو خریدا کہ ایک دن اس کنویں کا استعمال ہم کریں گے، پانی کو ہم بیچیں گے، اور دوسرا دن جو ہے آپ کا رہے گا۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، قد ابتعت بئر روما، میں نے اس کنویں کو خرید لیا۔ آپ نے فرمایا فَجْعَلْهَا سِقَایَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ، کہ آپ اس کو مسلمانوں کے پینے کے لیے آپ اس کو کیا کر دیجئے، متعین کر دیجئے، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی کنویں کو کیا کہتے ہیں؟ بئر روما۔
اور وہ کنواں آج بھی ہے، محکمہ زراعت کے قبضے میں وہ کنواں ہے، اور وہ کنواں ابھی وادی عقیق ازہری محلہ ہے، مسجد قبلتین سے 1 کلومیٹر اور مسجد نبوی سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جانب شمال میں آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو خرید لیا، آدھا کنواں ہی خریدا، کتنے درہم میں؟ 12,000 درہم میں، اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان پانی لینے لگے اس سے، چونکہ ایک ہی دن پانی لے سکتا تھا، دوسرے دن پھر یہودی کے قبضے میں ہے، تو مسلمانوں نے یہ کیا کہ پانی زیادہ بھر لینے کا، تاکہ دوسرے دن بھی ان کے لیے کیا ہو جائے، کافی ہو جائے۔ اب وہ یہودی یہ سوچنے لگا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا میرا، چونکہ دوسرے دن اب ان کو پانی کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی کہ وہ پانی ہم سے خریدے گا، یہ تو ہم کو نقصان ہو گیا۔ چنانچہ وہ آدھا بھی کنواں حضرت عثمان غنی کے پاس بیچ لیا، آدھا پہلے خرید لیا تھا اور باقی آدھا بعد میں خریدا، اور اس آدھے کو کتنے میں خریدا؟ سیر الصحابہ کے مطابق 8,000 درہم میں۔ کتنے میں؟ تو گویا کہ اس طرح سے پورے کنویں کو خرید کر کے حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ کتنے میں خریدا؟ پہلے 8، پھر آدھے کو، پہلے 12 پھر آدھے کو 8، یعنی کل 20 درہم میں، 20,000 درہم۔ بات سمجھے؟ کتنا ہزار؟ 20,000 درہم میں خریدا۔ یہ تو سیر الصحابہ کے اعتبار سے ہے، لیکن دوسری روایت کے اعتبار سے 1,00,000 درہم میں۔ کتنے میں؟ 1,00,000۔ ایک اور روایت میں ہے 35,000 درہم میں۔ ابھی ہم صرف اسی پر بات کریں گے، کس پر؟ 20,000 والے پر، یہ 20,000 والے پر، کہ اس 20,000 درہم کی آج کی قیمت کیا ہے۔ صرف ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ 20,000 درہم میں، مگر آج کیا قیمت ہے اس کی۔ اب آپ یہ دیکھیے، ہم نے اس کو ابھی نکالا ہے، 1 درہم کتنا گرام چاندی ہے؟ 3.61، یعنی 3 گرام 61 ملی گرام کا 1 درہم ہوتا ہے۔ 1 درہم کتنے کا ہوتا ہے؟ 3 گرام 61 ملی گرام۔ اب آپ یہ بتائیے کہ 20,000 درہم کو پہلے آپ 3 میں جو ہے کیا کیجئے، گنا کیجئے، ضرب دیجئے، تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 60,000 گرام۔ کتنا ہوتا ہے؟ 60,000 گرام۔ اس کے بعد 61 ملی گرام بچتا ہے، 61 ملی گرام کو آپ گنا کیجئے کتنے میں؟ 20 میں، تو کتنا ہوتا ہے؟ 1,00,000، اکائی دائی سیکڑا ہزار، 10,000 لاکھ، 10 لاکھ، 12,20,000 ملی گرام، 12,20,000 ملی گرام۔ 1,000 ملی گرام کا 1 گرام ہوتا ہے، تو اب اس کو ہم اگر 10 پر کیا کرتے ہیں، یہ 1,000 پر تقسیم کرتے ہیں تو کتنا گرام نکلتا ہے؟ 1,220 گرام۔ 1,220، تو کل گویا کہ کتنا ہوتا ہے؟ کل ہو جاتا ہے آپ کا 61,220 گرام، 61,220 گرام چاندی۔ اب پیسے کے اعتبار سے ہم کو یہ کرنا ہے، آج کے دن 1 گرام چاندی کی قیمت 75 روپے ہے۔ آج کے دن، آج یہ 2023 چل رہا ہے اور نومبر چل رہا ہے، نومبر 2023، آج کی تاریخ میں 1 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 75 روپے۔ اب 61,220 کو ہم جو ہے کتنے میں؟ 75 میں ہم کیا کریں گے؟ ضرب دیں گے، کتنا ہو جاتا ہے؟ کیلکولیٹ کیجئے، 4 5 91
500 45,91,500 کتنا 45,91,500 روپے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سیر الصحابہ کے اعتبار سے کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کنویں کو خریدا تھا کتنے میں خریدا تھا 45,91,500 روپے میں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج کے دنوں میں ممکن ہے بڑے بڑے کروڑ پتی دیکھے ہوں گے لیکن صدقے جاریہ کے نام پر اگر آپ ان کا بایو ڈیٹا دیکھ لیں تو آپ کو بڑی مایوسی ہوگی. یہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے میں خریدا 45,91,500 روپے میں. کس کو؟ بئر روما کو. کسی کو پانی پلانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ای الصدقۃ اعجب الیک، کون سا صدقہ سب سے زیادہ آپ کو پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء، پانی پلانا. اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے من سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، یعنی جس شخص نے کسی پیاسا کو پانی پلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس سے سیراب کرے گا؟ رحیق مختوم سے. اس کو کیا کرے گا؟ سیراب کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ بئر روما. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا کارنامہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس کی خوشخبری دی؟ جنت کی خوشخبری دی تھی. آج کے دنوں میں اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ صرف سیر الصحابہ کے اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں 45,91,500. اگر 1,00,000 درہم دوسری روایت کے اعتبار سے جو دوسرے سیرت نگار لکھتے ہیں اگر 1,00,000 درہم والی بات ہم لے لیں تو کروڑوں میں ہوگا کہ نہیں؟ نہیں ہوگا. 35,000 درہم جو دوسری روایت پر اس کو لے لیتے تو تقریباً 80-81 لاکھ روپے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اس طرح سے مسلمان جو مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اور وہاں کے جو انصار تھے ان سبوں کے لیے آپ نے کیا کر دیا؟ پانی کا ایک بہتر انتظام کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس طرح کے صدقے جاریہ کرنے کی توفیق دے. آمین.